بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. جہانگیر ترین صاحب جو عمران خان صاحب کے سب سے قریبی ساتھی سمجھے جاتے تھے، جنہوں نے پی ٹی آئی کے لیے بہت کچھ کیا، وہ آج کل ان کے خلاف گھیرا بڑا تیزی سے تنگ ہو رہا ہے. اور یہ میری اطلاعات ہیں کہ جب وہ لندن سے واپس آئے تھے تو اس ایشورنس کے اوپر ان کو دی گئی تھی ایشورنس کہ آپ کو اریسٹ نہیں کیا جائے گا. اور لیکن لگتا ایسے ہے کہ وہ جو ایشورنسز ہیں وہ اب کچھ حالات گراؤنڈ ریالٹیز بدل گئی ہیں اور شاید ان کو اریسٹ کا بھی سامنا کرنا پڑ جائے، اور جو کہ میرا خیال ہے کہ اس لحاظ سے اوائڈ ہو سکتی ہے کہ وہ عدالت میں چلے جائیں گے، اور وہ ہر کیس میں تقریباً عدالت میں آلریڈی جا بھی چکے ہیں. لیکن اس وقت ایف آئی اے اور ایف بی آر کا فوکس ان کے اوپر کافی زیادہ ہے. اور میری یہ بھی اطلاعات ہیں کہ کوشش بھی کی گئی اور ان سے ایک آدھ دفعہ بات بھی کروائی گئی ٹیلی فون کے اوپر عمران خان صاحب سے، لیکن پرائم منسٹر عمران خان صاحب اب ان سے تمام رابطے کاٹ چکے ہیں. جو جہانگیر ترین صاحب ہیں ان سے تمام قسم کے رابطے وہ کاٹ چکے ہیں، اور اب جو بھی کچھ ہوگا ایز پر دا گورنمنٹ سورسز کہ وہ میرٹ کے اوپر ہوگا، اور کسی قسم کی کوئی رعایت، یہ جو سارا کچھ شوگر مافیا کے متعلق جو باتیں ہو رہی ہیں اس میں، یعنی جو کچھ شوگر انڈسٹری نے کیا، جو شوگر مافیا نے کیا، اور اس میں آپ کو پتا ہے کہ شوگر انڈسٹری میں جہانگیر ترین صاحب کا بہت بڑا کردار ہے، بہت بڑا ان کا حصہ ہے، شیئر ہے. سو اس لحاظ سے ان کے اوپر مصیبتیں بہت جلد آتی نظر آ رہی ہیں. اور اس میں جو میری اطلاعات ہیں وہ یہ ہے کہ جی ایون اکتوبر میں ایف بی آر نے ان کو 1.45 بلین کا ایک نوٹس بھی بھیجا، ٹیکس کا نوٹس بھیجا کہ یہ آپ، اور وہ اس کیس میں تھا کہ جی چونکہ انہوں نے مبینہ طور کے اوپر انہوں نے پیسے کو منی لانڈر کیا یہاں سے، اور 7.4 ملین ڈالرز تقریباً پاکستان سے انہوں نے یو کے میں بھیجی، اور وہاں پہ گھر لیا، وہاں پہ پراپرٹیز جو لی انہوں نے تو اس پیسے سے لی. اور وہ اگرچہ جو الزام لگایا جا رہا ہے کہ جی وہ چونکہ یہ جو پیسہ بھیجا گیا، اور یہ علی ان کے جو بیٹے ہیں علی ترین ان کے نام کے اوپر بھیجا گیا، پھر سارا کچھ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ بعد میں جو ایف بی آر کے سورسز کہتے ہیں کہ انہوں نے ایمنسٹی بھی، جو اس وقت ایک ایمنسٹی اسکیم آئی تھی تو اس میں علی ترین نے ایمنسٹی بھی لے لی. اور جہانگیر ترین صاحب اپنے آپ کو اس چیز سے ڈسٹنس کرتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے تو ہر چیز جو بھی ہے جب پیسہ بھجوایا گیا وہ ایز پر لا اور جس طرح ٹیکسیشن کے قوانین ہیں بالکل وہ کہتے ہیں کہ شفاف طریقے سے یہاں سے پیسہ باہر بھیجا گیا. کسی قسم کا کوئی دھوکے بازی، فراڈ یا منی لانڈرنگ کے الزام کو وہ تسلیم نہیں کرتے. لیکن میں آپ کو ایک بات بتا دوں، آلدو اس میں جو ابھی 2 ایف آئی آرز ہوئی ہیں ان کے اگینسٹ، اس میں جو کوئی 3 سے 5 بلین روپیز کی منی لانڈرنگ کا ان کے اوپر الزام لگایا گیا. ان کے اوپر بھی ان ایف آئی آرز میں ان کا نام بھی ہے، علی کا بھی، ان کے بیٹے کا بھی نام ہے، اور بھی جو ان کے شیئر ہولڈرز ہیں، اور پلس ان کے کچھ کی ملازمین ہیں ان کے بھی نام ہیں. تو اب اس کے بارے میں ظاہر ہے وہ ایک فیصلہ ہوگا، اور جو حکومت کے انٹینشن نظر آ رہی ہیں، جو میری کم از کم کچھ لوگوں سے بات ہوئی ہیں، تو وہ مجھے لگ ایسا رہا ہے کہ جہانگیر ترین صاحب کے متعلق اب 0 ٹالرنس ہے، اور وہ جو گرفتار نہ کرنے کا جو وعدہ تھا وہ شاید اب اس کا ٹائم گزر چکا. لیکن اس میں ایک بات میں آپ کو بتا دوں، جیسے میں پہلے بھی ایک دفعہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پاکستان میں جتنے بھی بڑے بزنس مین ہیں، جتنے بھی بڑے آپ بزنس مین کو لے لیں، کچھ ایکسیپشنز کی بات میں نہیں کر رہا، لیکن جنرلی میں موسٹلی وہ یہ کرتے ہیں کہ وہ پیسہ بہت زیادہ بناتے ہیں. اور شوگر انڈسٹری میں خاص طور پہ جس طرح شوگر انڈسٹری میں تو بہت پیسہ بنایا جاتا ہے، لوگ پیسہ بہت بناتے ہیں، لوگ ٹیکس کم دیتے ہیں، اور پھر اس لحاظ سے وہ جب ٹیکس کم دیتے ہیں، جب پیسہ بہت زیادہ ان کے پاس آ جاتا ہے تو کسی نہ کسی طریقے سے پیسے کو وہ منی لانڈر کرتے ہیں. یہ جو ٹی ٹی کا جو ایون جو شریف فیملی کے اگینسٹ ہے، جو ٹی ٹیز، اور پھر یہ کہ جی فلودے والے کے نام کے اوپر پیسہ مطلب کہ اربوں چلے گئے، اور اسی لحاظ سے ریڑھی والے کے اکاؤنٹ میں اربوں چلے گئے، اور پھر منی لانڈرنگ کے جو ڈفرینٹ طریقے اپنائے جاتے ہیں، اور پھر پیسہ باہر سے منگوایا جاتا ہے.
میں آپ کو بتاؤں کہ اس میں یہی چیزیں آپ کو جہانگیر ترین صاحب کے کیس میں ملیں گی، یہی چیزیں آپ کو شریف فیملی کے بزنسز میں ملیں گی، اور جتنے بڑے بڑے، اور وہ تو بادشاہ ہیں یار، وہاں پہ جو سندھ کی اور زرداری صاحب کی جو شوگر ملے ہیں، اور اومنی گروپ جو ہے اس میں تو وہ بھی اسی لحاظ سے آپ دیکھ لیں، وہ تو ماسٹر ہے ان چیزوں میں. سو اوور آل ایک خرابی ہے پورے سسٹم میں کہ پاکستان کا جو بڑا بزنس مین ہے، جو پاکستان میں جو بہت زیادہ پیسے کمانے والے لوگ ہیں، وہ ٹیکس نہیں دیتے اور وہ پیسے کو زیادہ پیسہ چونکہ ہوتا ہے تو اس کو آپ کو وائٹ منی کرنے کے لیے ڈفرینٹ طریقے انہوں نے قانون کے تحت بھی بنائے اور ایک رواج بنا دیا، لیگل طریقے، اس کو لیگل بھی شکل دینے کی کوشش کی. اور اسی لیے دیکھیں کہ باہر سے پیسہ مطلب اربوں روپیوں میں پیسہ باہر سے آتا ہے، اور وہ چونکہ کہ ڈالرز میں آتا ہے تو کوئی پوچھ نہیں سکتا. اس قسم کی چیزیں سارا کچھ اب تک ہوتا رہا. تو یہ وہ چیز ہے جو صرف جہانگیر ترین اسپیسیفک نہیں ہے. آلدو جو پبلک آفس ہولڈر تھے، بے شک وہ شریف ہیں، جہانگیر ترین ہے، یا کوئی بھی، یا زرداری صاحب ہیں، یا اس طرح کے جو لوگ، ان کے اوپر ذمہ داری زیادہ آتی ہے، بیکاز آپ تو حکومت میں رہے ہیں، آپ حکومت میں رہتے ہیں، تو آپ اس قسم کے معاملے میں کیسے انوالو ہو سکتے ہیں. لیکن یہ وہ چیز ہے جو بہت وائڈ اسپریڈ ہے، اور اس کو اگر ہم قابو پا لیں کسی طریقے سے تو ہم پاکستان میں جو ٹیکس کلیکشن ہے اس میں بہت اضافہ ہو سکتا ہے. اور مجھے لیکن یہ نہیں پتا کہ کس طریقے سے حکومت یہ چیز مطلب ہے کہ اس چیز کو ایڈریس کرنے جا رہی ہے تاکہ یہ چیز یہ جو خرابی ہے یہ خرابی دور ہو اور ہمارے ہاں ٹیکس زیادہ جمع ہو. کیونکہ اس کا ایک اور اسپیکٹ مہنگائی سے ریلیٹڈ ہے. یہ جو مافیاز ہوتے ہیں جو مختلف قسم کے، وہ جب ایکٹیو ہو جاتے ہیں، آپ دیکھیں کہ انہوں نے شوگر کمیشن بنایا، اور اس وقت ہی دھمکیاں ملنا شروع ہو گئیں. اس وقت وزیر اعظم صاحب کو بھی دھمکیاں دی گئیں، اس وقت DGFI واجد ضیاء کو بھی دھمکیاں دی گئیں، اور یہ کہا گیا کہ ہم پرائس 110 تک لے جائیں گے شوگر کی، اور اس وقت وہ شوگر کی پرائس 70 سے بھی کم تھی. تو وہ ایسے ہی ہوا، وہ پرائس اوپر ہی لے گئے، ابھی بھی کنٹرول نہیں ہو رہی. سو یہ ایک بیلنس کیجیے کس طرح آپ گورنمنٹ ایکشن بھی لے اور جو خرابیاں ان کو دور بھی کرے، اور مافیا کم از کم ایکسپلائٹ کر کے اس صورتحال کو، مہنگائی نہ ہو، یہ جو ضروری کموڈیٹیز ہوتی ہیں وہ ڈیلی یوز کموڈیٹیز وہ مہنگی نہ ہوں. اس کو کیسے گورنمنٹ انشور کرے گی، یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے حکومت کے لیے. ادروائز کسی ایک ایسا امپریشن بھی نہیں ملنا چاہیے کہ کوئی خاص لوگ یا کوئی خاص افراد ہی ٹارگٹ ہو رہے ہیں. یہ اکراس دا بورڈ اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے. اور میرا خیال ہے کہ جہانگیر ترین کے متعلق جو ایکشن لینا تھا عمران خان صاحب کے لیے، میری ذاتی رائے میں کوئی آسان کام نہیں تھا، بیکاز انہوں نے بہت کچھ کیا عمران خان صاحب کے لیے، انہوں نے بہت کچھ کیا PTI کے لیے. لیکن اگر یہ بات جو حکومت کے الزامات ہیں جہانگیر ترین کے اگینسٹ یہ صحیح ہیں تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک ایسی چیز ہے جس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. اور جس کی وجہ سے آدھو حکومت کو بھی مشکلات کا سامنا ہے، اور بھی ظاہر ہے بہت سی مہنگائی بھی ہو رہی ہے، سب کچھ ہے، لیکن اپنے قریبی لوگ جو آپ کے بہت قریب رہے ہوں، ہم نے کم دیکھا کہ آپ جب اس قسم کی چیز آتی ہے تو ان کے اگینسٹ پروسیڈ کرتے ہیں. لیکن ضروری یہ ہے کہ حکومت میں اور بھی اس طرح قسم کے بہت سے لوگ ہیں جن کو آپ نے مختلف سیریس کرپشن کے الزامات کے اوپر یا انفیشنسی کی بنیاد کے اوپر آپ نے ریموو کیا، تو ان کے خلاف بھی تحقیقات ہونی چاہیے، ان کو بھی پوچھ گچھ ہونی چاہیے. یہ صرف اگر ہم صرف PTI کی بات کریں تو صرف یہ جہانگیر ترین اسپیسیفک بات کو نہیں ہونا چاہیے، اس کو باقی بھی جو افراد ہیں اس قسم کے ان کے اوپر اس قسم کی اکاؤنٹیبلٹی کا پروسیس سٹارٹ کیا جانا چاہیے. سو اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے. جزاک اللہ. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.